بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چھوٹی الائچی کا سفوف صبح و شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کرتا ہے۔ خشک انگور اور کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ ناظرین، 2 منہ والے بالوں کے لیے دہی 1 کپ، سرسوں کا تیل 2 کھانے کے چمچ مکس کر کے بالوں پر لگا دو اور 2 گھنٹے کے بعد دھو لیں۔ سرسوں کا تیل، کدو کا تیل، خشخاش کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ مساج کریں۔ گرمی کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، لہسن کا چھلکا اتار کر دانت کے سوراخ میں بھر دینے سے دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر صبح و شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں۔ درد اور کمی دور ہو جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اجوائن کو اگر لیموں کے پانی میں رگڑ کر سفوف بنایا جائے اور یہ سفوف 1 چائے کا چمچ ہمراہ پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہیپاٹائٹس کے لیے پھٹکری کو معمولی دانے دار پیس کر کیپسول میں بھر کر روزانہ 1 کیپسول لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ آنکھوں اور جسم کی زردی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایڑیوں میں درد رہتا ہو تو پریشان نہ ہوں، چقندر کو روزانہ کھائیں۔ پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں صحیح ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر بال لمبے اور گھنے کرنے ہیں تو املی کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی سے سر کو دھو لیں۔ اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ اگر حسن میں اضافہ کرنا ہے تو ماش کی دال رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی نکال دیں اور دال کا پیسٹ بنا کر اس کو چہرے پر لگائیں۔ کیل، مہاسے، دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ ناظرین، پھوڑے اور پھنسیوں وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فالسے کے پتے باریک پیس کر اگر پھنسیوں پر لگائیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہو جائے گا اور جسم بالکل صاف ہو جائے گا۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور خون پیدا کرتی ہے۔ چند ماہ ضرور استعمال کریں۔ اگر کانٹا چبھ جائے تو پیاز کو اچھی طرح پیس کر تھوڑا سا گڑ ملا کر اس جگہ باندھ دیں۔ انشاءاللہ کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ ناظرین، گنڈیریاں چوسنے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ دماغی امراض میں مبتلا لوگوں کو پیروں کے تلوے اور پیشانی پر روغن بادام کی مالش کرنے سے حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یرکان سے پیچھا چھڑوانا ہے تو 3 چھٹانک پانی میں
2 لیموں کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لینے سے یرکان میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6-7 روز میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ اگر اچانک سر میں درد رہنے لگے یا سر کا درد نہ جاتا ہو تو دار چینی پیس کر ماتھے پر اس کا لیپ کریں اور سر پر روغن کدو کی مالش کریں۔ مغز بادام تل کے تیل میں پیس کر پیشانی پر لگانے سے سر درد جاتا رہتا ہے۔ ناظرین، نمک، سیاہ، کالی مرچ، نوشادر، تمام چیزیں ہم وزن لے کر صفوف بنائیں، پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے امراض اور گیس کے لیے مفید ہے۔ اگر نکسیر کا مسئلہ ہو تو سوکھا دھنیا، مغز تخم، کدو، زیرہ سفید، خشخاش، چاروں چیزیں ہم وزن لے کر ان کو چھان کر پیس لیں۔ صبح و شام 10 گرام دودھ کے ساتھ پھانک لیں۔ کھانا کھانے کے بعد 3-4 کیلے کھانے سے جسمانی کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔ اگر کھانسی کی شدت ہو اور گلے میں درد رہتا ہو تو ثابت کالا نمک لے کر اس کو آگ پر سرخ کر لیں، 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر پی لیں۔ دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر پیٹ کی خرابی ہو جائے، موسم چاہے کوئی بھی ہو، تو بڑی الائچی، سونف، پودینہ ہم وزن پانی میں ابال کر پئیں، دن میں 6 بار استعمال کریں۔ ناظرین، اگر تربوز کھانے کے بعد بد ہضمی ہو جائے تو تربوز کھانے کے بعد پودینے کی چائے پی لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو، لیکن اخلاق حسنی اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ ناظرین، آم کو زیرے والے پانی میں ڈال کر پی لیا جائے تو چہرے پر داغ دھبے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے سانولا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو اس سے آپ کو کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ ناظرین، کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کریں۔ اسٹرابری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، کڑوے بادام بھول کر بھی نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ 1 چٹکی نہار منہ نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ مولی کا رس دھندلا پن جالا اور موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 10 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اچھا وقت آنے کی نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر کرے، چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ آم کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں مہمان کے آنے پر
سب سے پہلے ان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے کبھی مچھر نہیں کاٹتے۔ اینک سے 100% نجات کے لیے سوہانجنا کی نرم پتیاں کافی ساری توڑ لیں۔ اس کو خاون دستے میں کوٹ کر چھان کر جتنا اس کا پانی ہو اتنا چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں۔ دن میں 8 مرتبہ آنکھوں میں سلائی سے لگائیں۔ تیار شدہ دوا کو فریج میں رکھیں، فریزر میں نہ رکھیں۔ 3 ماہ استعمال کے بعد اینک اتر جائے گی۔ ناظرین، چہرہ سفید اور خوبصورت کرنے کے لیے پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو لیں۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو آرام ملتا ہے۔ ناظرین، عید کے دن غسل اور مسواک کرنا، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا، صدقہ فطرانہ ادا کر کے جانا، عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا سنت ہے۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو یا کان کا کوئی بھی تکلیف ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو، پنسار کی دکان سے ایک بوٹی لیں جس کا نام ہے منسل۔ اس کو باریک پیس کر سرسوں کے ایک چھٹانک تیل میں جلائیں۔ جب دھواں نکلنا بند ہو جائے تو اس کو چھان لیں اور روزانہ ایک قطرہ کان میں ڈالیں۔ بہت ہی اکثیر ہے۔ ناظرین، دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں۔ کھیرا یا کھچڑی اکٹھے مت کھائیں ورنہ بیمار ہو جائیں گے۔ جریان احتلام اور لیکوریا کے مرض کے لیے کیکر کی کچی پھلیاں جن میں ابھی بیج نہ پڑا ہو، انہوں کو لے کر سائے میں خشک کر لیں اور ان کا سفوف بنا کر ہم وزن مصری ملا لیں۔ صبح و شام 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ 1 ماہ کافی ہے۔ عجیب چیز ہے، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ناظرین، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اپنے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ نہار منہ بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، سورہ کوثر 7 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے اولاد آپ کا مقدر ہوگی۔ 60 سال والی عورت چہرے کی روزانہ زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے تو 7 دن کے بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا، شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ ناظرین، پکھانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھویا کرو۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو۔ سینے کی جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ کھا لیا کرو۔
ناظرین، خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے اور کاروبار میں ترقی کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے لے کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سفوف بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ کشمش کھانے سے کوئی بیماری جلدی نہیں گھیر سکتی۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھائیں، سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور بدن میں خون جمنے نہیں دے گی۔ ناظرین، دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے، اگر وہ سوجی کے حلوے کے اندر 4 بوندیں اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیں تو یقین جانیں کہ کمر کا درد صرف 3 دن میں ہی ختم ہو جائے گا۔